डॉक्टर रबनवाज कौसर साहब से बात करेंगे। हमारे मवेशी पाल भाई मौसम सरमा में अपने जानवरों की किस तरह देखभाल करें। बाकी मुतद्दी बीमारियों की निस्बत जल्दी बीमारियाँ ख़ास तौर पे खारिश और जुएँ और चिचड़ियाँ ये ज़्यादा होती हैं। तो जिस जगह पे जानवर बांधते हैं, चाहे वो खुली जगह में किसी दरख्त के नीचे बांधते हैं या किसी शेड में बांधते हैं, वैक्सीन करवाते हुए फार्मर भाई ये यकीन दहानी कर लें कि जो वैक्सीन आपके पास बंदा लेके आया है वो आइस बॉक्स में रखी हुई है, ठंडी है और उसके आखिरी कतरे के इस्तेमाल तक उसको ठंडा रहना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में वसी पैमाने पर मवेशी पाले जाते हैं, जिनमें बड़े जानवरों के साथ साथ छोटे जानवर जिनमें भेड़ बकरियाँ शामिल हैं। हमा किस्म के जानवरों का यहाँ कारोबार किया जाता है और हमारे मवेशी पाल भाई इन जानवरों की अफजाइश करते हैं। मौसम चूँकि तब्दील होने जा रहा है, गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं और मौसम सरमा शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ मौसम गर्मा भी शदीद होता है और मौसम जो सरमा है वो भी शदीद होता है। तो आज हम इस हवाले से जामिया ज़रिया मुल्तान के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रबनवाज कौसर साहब से बात करेंगे कि हमारे मवेशी पाल भाई मौसम सरमा में अपने जानवरों की किस तरह देखभाल करें कि वो उनको बीमारियों से भी महफूज रखें और उनके जानवर सेहतमंद भी रहें। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर नदीम साहब, आपने मौका दिया मुझे अपने किसान भाइयों से बात करने का। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अब जो दिन चल रहे हैं सितंबर अक्टूबर के, इन दिनों में बाकी मुतद्दी बीमारियों की निस्बत जल्दी बीमारियाँ ख़ास तौर पे खारिश और जुएँ और चिचड़ियाँ ये ज़्यादा होती हैं। ये इनका मौसम है, नमी वाले मौसम में इनकी पैदावार और इनकी अफजाइश ज़्यादा होती है और ये जानवर को मुतासर करते हैं। इससे ये होता है कि जानवर की खाल मुतासर होती है, खाल ख़राब हो जाती है और जब मार्केट में खाल जाती है तो उसकी वैल्यू वो नहीं रहती जो सही हालत में खाल की होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि जिस जगह पे भाई अपने जानवर बांधते हैं उस जगह को साफ़ सुथरा रखें और ख़ास तौर पे इन दिनों में जब नमी ज़्यादा हो तो जिस जगह पे जानवर बांधते हैं, चाहे वो खुली जगह में किसी दरख्त के नीचे बांधते हैं या किसी शेड में बांधते हैं या उन्होंने अपने कोई बरामदे वगैरह घर में बना रखे हैं जिनमें जानवर रखते हैं, तो उस जगह पे चूने की डस्टिंग कर दिया करें हर 3-4 दिन बाद। चूने की डस्टिंग से फ़ायदा ये होगा कि चिचड़ों के और जुओं वगैरह के जो अंडे हैं जो नीचे फ़र्श पे मौजूद होंगे वो तलफ़ होते रहेंगे और नीचे से फिर जवान हो के उनमें से बच्चों अंडों में से बच्चे निकल के जानवर के जिस्म पे नहीं लगेंगे। वैसे जानवर के जिस्म के लिए ट्राइक्लोरोफॉन एक पाउडर मिलता है बाज़ार में, उसका 1.5% सलूशन बना के इससे जानवर को नहलाना चाहिए। इससे उसके जिस्म पे जो चिचड़ और ख़ारिश वगैरह है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आइवरमेक्टिन इंजेक्शन भी मिलता है जानवरों के इस्तेमाल के लिए, जो चिचड़ियों और ख़ारिश के लिए बेहद मौज़ूं और मुफीद है। उसका इस्तेमाल करना चाहिए ख़ास तौर पे इन दिनों में किसान भाइयों को। इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इन दिनों अटैक हो सकता है या मौसम सरमा में अटैक हो सकता है? इसके बाद मैं आने वाले दिनों की बात करना चाह रहा था हाफिज़ साहब, और वही आप उसी तरफ चल रहे हैं। तो बड़े जानवरों में शदीद सर्दी के मौसम में मुंह खुर या फुट एंड माउथ की बीमारी बहुत आम होती है, जो एक वायरल बीमारी है, एक एफ्टो वायरस से ये फैलती है। इस वायरस की 7 सब टाइप्स हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान में पाई जाती हैं जबकि 3 पाकिस्तान में नहीं होती हैं। वो सब टाइप्स हैं एशिया 1, A और C। ये 4 टाइप्स जो हैं ये पाकिस्तान में पाई जाती हैं। इनसे बचाव के लिए ज़रूरी है कि हर 6 महीने बाद अपने जानवरों को मुंह खुर के हिफाजती टीके लगवाए जाएँ। उसके लिए महकमा लाइफ स्टॉक का अमला मौजूद है, उनके पास वैक्सीन्स भी होती हैं और वो आपके जानवरों को आपके डोर स्टेप पे मुफ्त वैक्सीन कर सकते हैं। जहाँ तक इसकी अलामात का ताल्लुक़ है तो जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, मुँह खुर, यानी कि इससे मुँह और खुर दोनों हिस्से भी मुतासर हो सकते हैं। बाज़ जानवरों में सिर्फ मुँह मुतासर होता है और बाज़ जानवरों में सिर्फ खुर मुतासर होते हैं। अगर मुँह मुतासर हो तो मुँह के अंदरूनी हिस्सों में ज़बान समेत तालू वगैरह पे पहले छाले बनते हैं, फिर वो फट जाते हैं और ज़ख़म बन जाता है और वो जो ज़ख़म बनेगा उसका रंग गुलाबी होगा। ये गुलाबी बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ और बीमारियों में भी छाले बनते हैं लेकिन उनका रंग गुलाबी नहीं होता। और अगर पाँव मुतासर होंगे तो खुर और खाल जिस जगह पे मिल रही है पाँव के हिस्से में, तो उस जगह पे पहले छाले बनेंगे, फिर वो फट के ज़ख़म की सूरत इख्तियार कर लेंगे। और दोनों सूरतों में जानवर का टेम्परेचर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। जानवर खाना पीना छोड़ देगा
اگر زیادہ پاؤں متاثر ہیں تو پھر جانور چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جائے گا، اور جب چلنے پھرنے سے معذور ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ کوشش کرے گا کہ وہ بیٹھ جائے، کیونکہ زیادہ کھڑا ہونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو جانور دودھ دے رہا ہے اس میں انتہائی فوری کمی واقع ہو جائے گی، اور اگر گوشت کے لیے جانور پالا گیا ہے تو اس کا وزن انتہائی کم ہو جائے گا۔ یہ اس کی علامات ہیں، اور ان کی تشخیص بھی اس بیماری کی انہی علامات پہ کی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک اس کے علاج کا تعلق ہے تو آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے کہ وائرس کا بذات خود کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہم جو علاج کرتے ہیں یا جو اینٹی بائیوٹک وغیرہ انجیکشن دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ سیکنڈری انفیکشن، ثانوی کسی بیماری سے اپنے جانور کو بچا سکیں۔ اس میں کوئی بھی اچھا اینٹی بائیوٹک آپ دے سکتے ہیں۔ اور زخموں کی کیئر کے لیے یہ ہے کہ منہ میں پوٹاشیم پرمنگنیٹ کا 1% سلوشن بنا کے اسے منہ دھویا جائے، اور پھر اس میں گلیسرین اپلائی کی جائے تاکہ اس کے زخم بہتر ہو سکیں۔ اور کھروں کے لیے 2% پوٹاشیم پرمنگنیٹ کا سلوشن بنانا چاہیے، اس سے کھور دھوئے جائیں، اور پھر گلیسرین بھی لگائی جائے، اور ساتھ میں ٹرپنٹائن آئل، TT آئل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی زخموں پہ لگایا جائے تاکہ زخموں میں کیڑے نہ پڑیں، کیونکہ اگر TT آئل نہیں لگا ہوگا تو زخم پہ مکھی بیٹھے گی، اور مکھی بیٹھ کے انڈے دے گی وہاں پہ، اور انڈوں میں سے جو لاروا نکلیں گے وہ ان کو ہم میگٹس کہتے ہیں یا کیڑے کہتے ہیں۔ تو مکھی سے بچاؤ کے لیے TT آئل کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اگر TT آئل لگا ہوگا تو مکھی نزدیک بھی نہیں آئے گی، اور ہمارے جانور کیڑوں سے محفوظ رہیں گے خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ چونکہ جانور کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے ٹونکس بھی دینے ہیں، سپورٹیو تھراپی بھی دینی ہے، لیکن ٹونکس یا سپورٹیو تھراپی دینے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ ٹیمپریچر جو ہے 107 تک پہنچا ہوا جانور کا، اس کو ہم نے نارمل کرنا ہے، اس کو 102 فارنہائٹ پہ لے کے آنا ہے۔ تو وہ کیسے لے کے آنا ہے؟ یا تو اینٹی پائریٹک انجیکشن دیں گے ہم، یا اس کو ہم نارمل سیلائن انٹراوینس ڈرپ دیں گے، یا پھر تیسرا طریقہ ہے کہ ٹھنڈا پانی اس کے سر میں ڈالا جائے گا۔ جب ٹیمپریچر نارمل ہو جائے تو پھر آپ اس کو ڈیکسٹروز کی ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، وائٹامنس کے انجیکشنز بھی دے سکتے ہیں، اور کوئی بھی ٹانک جو آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ٹانک دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نارمل ٹیمپریچر میں دیے جائیں۔ اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو جیسے ٹانک دیں گے ٹیمپریچر مزید زیادہ ہو جائے گا، تو اس لیے یہ احتیاط ضرور کی جائے۔ اور جہاں تک میں نے پہلے ویکسین کی بات کی ہے، تو ویکسین کرواتے ہوئے فارمر بھائی یہ یقین دہانی کر لیں کہ جو ویکسین آپ کے پاس بندہ لے کے آیا ہے وہ آئس باکس میں رکھی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہے، اور اس کے آخری قطرے کے استعمال تک اس کو ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ اور ایک وائل میں عام طور پہ 25 ڈوزز ہوتی ہیں، 50 ml کی وائل ہوتی ہے، تو 25 جانور آپ ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں اور اس وائل کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جانوروں کو لگا دیں تاکہ اس کا جو اثر ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے۔ تب چھوٹے جانوروں میں خاص طور پہ بکریوں میں شدید سردی کے موسم میں پلورو نمونیا کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ نومبر سے لے کے جنوری تک یہ ایسا موسم ہے کہ جس میں بکریوں کو خاص طور پہ پلورو نمونیا ہو سکتا ہے۔ پلورو نمونیا میں یہ ہوتا ہے کہ جانور کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، ناک سے پانی آنے لگتا ہے، منہ سے پانی بہنے لگتا ہے، کھانسی کے ساتھ ساتھ جانور کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب کھانسی کرتا ہے جانور تو اس کا پورا جسم خاص طور پہ پسلیاں بہت حرکت کرتی ہیں، جس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس جانور کو آکسیجن کی کمی ہے، اس کو نمونیا ہو چکا ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ پلورو نمونیا ویکسین یہ بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس اویلیبل ہے، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے پاس، اور ان کے ویٹرنری اسسٹنٹس فیلڈ میں کرتے بھی ہیں۔ تو ہمارے فارمر بھائیوں کو چاہیے کہ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے خاص طور پہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے شروع میں پلورو نمونیا کی ویکسین ضرور کروا لی جائے تاکہ سردیوں میں ہمارے جانور پلورو نمونیا جیسی موذی مرض سے بچ سکیں۔ اس بیماری سے پیداوار میں بھی کمی ہوتی ہے اور شرح اموات بھی اس کی کافی زیادہ ہے، 25 سے 30% اس کی شرح اموات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ موسم سرما میں جانوروں کا جو چارہ کھلانے کا ٹائم ہے یا پانی پلانے کا وقت ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ جو چارہ ہے جیسے ہم ٹھنڈا بعض ہوتا ہے یا پانی بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ پانی کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ رات کو کھڑا ہوا پانی، جیسے کھرلیوں میں یہ پانی کی جو کھرلیاں بنائی جاتی ہیں فارموں پہ، ان میں رات کا کھڑا ہوا پانی قطعی طور پہ جانوروں کو نہیں پلانا چاہیے، بلکہ رات کا کھڑا ہوا پانی ان کھرلیوں سے نکال کے تازہ پانی بھر دیا جائے تاکہ جانور تازہ پانی پی سکیں۔ اگر ٹھنڈا پانی پلائیں گے تو الٹیمیٹلی ان کو نمونیا ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جائیں گے۔
اس کے علاوہ یہ ہے کہ جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے پانی کی، تو پانی کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. جانور جس وقت چاہے پانی پیے اور جتنا چاہے پانی پیے. وہ جانور کی مرضی کے مطابق آپ ہر وقت کھرلیاں اپنی فل رکھیں جن میں تازہ پانی موجود رہے، ٹھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے. یہ خاص طور پہ احتیاط کی جائے اس میں. موسم سرما میں جانوروں کو چونکہ رات کو شیڈ کے اندر باندھنا ہوتا ہے اور صبح پھر ان کو چارہ وارہ کھلانے کے لیے باہر بھی باندھتے ہیں، تو یہ اس میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ کس وقت شیڈ کے اندر جانوروں کو باندھ دینا چاہیے اور صبح کس وقت ان کو باہر نکالنا چاہیے تاکہ وہ سردی سے محفوظ رہیں؟ صبح اگر آپ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر نہیں بھی پڑھتے تو میں گزارش کروں گا کہ فجر کی نماز پڑھا کریں، اور فجر کی نماز پڑھ کے فوراً اپنے جانوروں کو اندر سے باہر شفٹ کر دیا کریں، کیونکہ صبح کے ٹائم جو سورج کی دھوپ ہوتی ہے اس میں وٹامن ڈی بہت وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو نہ صرف جانوروں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے بھی بہت مفید ہے. اس سے جانوروں کی ہڈیوں کو طاقت بھی ملتی ہے اور ان میں امیونٹی بھی آتی ہے. اور جہاں تک اندر باندھنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے بھی میں گزارش کروں گا کہ مغرب کی نماز سے پہلے یا فوراً بعد میں اپنے جانوروں کو آپ اندر باندھ دیں تاکہ رات کی سردی سے وہ محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ حافظ صاحب. انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے فارمر بھائیوں کی. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، آپ نے جامعہ زرعیہ کے شعبہ ویٹرنری سائنسز کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر رب نواز کوثر صاحب کی باتیں سنی. اگر ہمارے مویشی پال بھائی ان کے مشورے پر عمل کریں گے تو لامحالہ نہ صرف ان کے جانور محفوظ رہیں گے بلکہ ان کی جو بڑھوتری ہے وہ بھی بہت اچھی ہوگی اور ان کی افزائش نسل بھی بہت اچھی ہوگی. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.